بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کبیر دادا اور تناوش کی سہاگ رات، جس کی ابتدا شراب نوشی سے ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو آپ کو ویڈیو میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ کبیر دادا اور تناوش جیسے ہی اپنی حویلی میں پہنچتے ہیں تو کبیر دادا تیزی سے کمرے میں پہلے ہی داخل ہو جاتا ہے، جبکہ تناوش آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی جیسے ہی اپنی خوابگاہ میں داخل ہوگی۔ آگے کیا ہوگا یہ تو آپ دیکھیں گے ویڈیو میں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تناوش آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی چلتی خوابگاہ میں گھستے ہی اسے کبیر دادا منقش دروازے والی ایک الماری کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ الماری سے کوئی چیز نکال کر وہ پیچھے مڑا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری سیال والی دو بوتلیں دیکھتے ہی تناوش سمجھ گئی تھی وہ کسی غلیظ مشروب سے شغل شروع کرنے والا ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا اب اس کا شور تھا اور وہ جن حالات میں وہاں پہنچی تھی اس کے بعد اپنے شور کی کسی بات پر ناک بھویں چڑھانا مناسب نہیں تھا۔ وہ خود ہی تمام کشتیاں جلانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے ہی اس نے اپنے تمام حقوق کبیر دادا کو معاف کر دیے تھے، تو اب کوئی واویلا کرنا اسے جچتا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کبیر دادا کے نزدیک اس کی اہمیت ایک لذیذ پکوان جتنی ہی تھی کہ پیٹ بھرنے کے بعد جسے نظر بھر دیکھا بھی نہیں جاتا۔ کبیر دادا نے صوفے پر بیٹھ کر شیشے کا نفیس گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اس پر اسے نظریں ہٹا کر وہ سب قدموں سے چلتی ہوئی جہازی سائز بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرتعیش خوابگاہ کا جائزہ لینے لگی۔ فرش پر گہرے بھورے رنگ کا دویز قالین بچھا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے پاؤں کی طرف کی دیوار پر ایک بڑی LED لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی دیوار میں ڈریسنگ روم اور آگے غسل خانے کا دروازہ تھا۔ دوسری دو دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کی دو بڑی بڑی پکچرز آویزاں تھی۔ چھت میں خوبصورت سیلنگ کی گئی تھی اور ایک ترتیب سے 10-12 انرجی سیور نصب کیے گئے تھے۔ ان کے جلنے سے خوب تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب 5 سٹار صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ صوفہ سیٹ کے سامنے شیشے کی خوبصورت میز رکھی تھی، جبکہ جوانب میں شیشے کی تپائیاں پڑی تھی۔ چھت سے پنکھے لٹکے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، اس کی بجائے ایک دیوار میں لگا ہوا AC اعلان کر رہا تھا کہ مکین کو پنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کونے میں درمیانہ سا فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کو ایک نظر دیکھنے والا بھی آسانی سے اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر کا مالک کتنا دولت مند ہے۔ اس خوابگاہ کو دیکھتے ہوئے تناوش کی نگاہوں میں اپنے گھر کے کمرے کا منظر ابھرا۔ بان کی چرپائی پر بچھی منقش چادر جو زیادہ دھلائی سے اپنے اصل رنگ بھی گم کر چکی تھی۔ لکڑی کی ایک پرانی سی میز جس کا نہ ہونے سے کئی گنا بہتر تھا۔ چھت سے لٹکتا ہوا پرانا پنکھا جو ہوا سے زیادہ آوازیں دیتا تھا اور واپٹا کی مہربانی سے انہیں وہ آوازیں کم ہی سننے کو ملا کرتی تھی۔ گرد ختم کرنے کے لیے ہر دوسرے دن کچے فرش پر پوچا پھیرنا پڑتا تھا۔ عمارت اور غربت کا تضاد دکھانے کے لیے 2 تصویریں کھینچی جاتی تو اس کے لیے کبیر دادا کی خوابگاہ کے مقابل ان کا کمرہ غربت کی مکمل تصویر پیش کرتا تھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ یہ کہ بعد دیگرے 3 گلاس حلق میں انڈیل کر وہ چوتھے گلاس سے ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے تناوش کو مخاطب ہوا۔
اس کے ایک دم پکارنے پر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ جی کون سا وعدہ؟ یہی کہ وہ نکاح پڑھوا لوں اور اس کے بعد تم کوئی مطالبہ پیش نہیں کرو گی بلکہ رکھیل کی طرح میرے پاس رہو گی۔ کبیر دادا کی طرف زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، بیوی اور رکھیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کیا فرق ہوتا ہے اور نہ جاننے کی خواہش ہے، البتہ تم یہ جان لو کہ جہاں جتنے دن رہنا ہے اپنی حیثیت اور جگہ پہچان کر رہنا ہوگا۔ آج میرے محافظوں کے سامنے تم پر رومانس کا جو بھوت سوار ہوا تھا، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے شوق لہجے میں پوچھا، یہ رومانس والی شرط کمرے سے باہر تک ہی محدود رہے گی یا کمرے میں بھی یہی قانون لاگو رہے گا؟ کبیر دادا نے اسے غصے بری نظروں سے گھورا، مگر وہ نگاہیں چرائے بغیر اس کی جانب متوجہ رہی۔ یقیناً تم جہاں پر اپنا قیام مختصر کرنا چاہتی ہو، وہ اطمینان سے بولی، بات طویل اور مختصر قیام کی نہیں، بس یہ یاد رہے کہ جتنے دن جہاں رکھو گے اپنے کسی کام سے منع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ خواب سے بہر آپ مجھے رکھیل کا نام دیتے ہیں یا داشتہ کہہ کر میرا تعارف کرواتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کسی غلیظ لقب سے پکارتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس خوابگاہ میں اپنا تصرف چاہتی ہوں اور جہاں مجھے بیوی کے حقوق میسر رہنے چاہیے، اور بس تم اس قسم کی کوئی شرط منوانے کی مجاز نہیں ہو۔ یہ شرط نہیں ہے، میرا حق ہے۔ یقیناً ایک رکھیل اتنا حق تو رکھتی ہے کہ ایک کمرہ اس کے تصرف میں رہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی، اب رات کافی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے آرام کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے قالین پر بیٹھ کر وہ اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے پاؤں پیچھے سمیٹنا چاہے۔ اس کے دونوں پاؤں پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ بولی، کہا ہے نا مجھے اپنے کسی کام سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ جہاں جتنے دن رہوں گی آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، یوں بھی جہاں پر آپ کا کوئی محافظ نہیں دیکھ رہا۔ کبیر دادا صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، بے وقوف لڑکی، ایسی کوششوں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ میرا نام تناوش کبیر ہے، اگر آپ پیار سے چندہ، گڑیا، جانو وغیرہ کہہ کر بلانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ لڑکی وغیرہ بالکل نہیں چلے گا۔ شوخی برے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بوٹ اتارنے لگی۔ کبیر دادا افسوس برے انداز میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ الٹی کھوپڑی کی لڑکی نہ تو اس کے غصے کو خاطر میں لا رہی تھی اور نہ اس کے سمجھانے کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل کبیر دادا کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلد از جلد اسے طلاق دے کر رخصت کر دیتا۔ اس کی جرابیں اتارتے ہوئے تناوش نے منہ بنایا، شاید ہفتہ بھر سے یہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اگر پسینے کی بو اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو میری جرابوں کو ہاتھ نہ لگاتی، کسی نے منت تو نہیں کی تھی۔ کبیر کا لہجہ خفگی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ وہ وارفتگی سے بولی، ایسا میں نے کب کہا کہ آپ کے پسینے کی بو مجھے بری لگتی ہے؟ میں نے تو فقط جرابوں کے میلا ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ بات کو غلط سمت موڑنے کی کوئی کوشش نہ کریں، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ اس کے بوٹ اور جرابیں اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی چپل اٹھائی اور اس کے پاؤں کے پاس لا کر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کی ٹائی کی گرہ ڈیلی کرنے لگی۔ کبیر دادا کو اس قسم کی خدمتیں لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹائی اس کے گلے سے نکال کر تناوش اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ کبیر نے منہ بنایا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہاں مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میرے جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قمیض کے بٹن کھول کر تناوش نے اس کے ہاتھ سے گلاس لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس کریں نا، اتنا اچھا مشروب بھی نہیں ہے کہ آپ 2 بوتلیں میدے میں اونڈیل لیں۔
اس مرتبہ کبیر دادا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ ایک ہاتھ سے تناوش کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دے کر دور پھینکتے ہوئے وہ بولا، تم حد سے بڑھ رہی ہو، دوبیس کلین کی وجہ سے تناوش کو چوٹ تو نہیں لگی۔ البتہ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، لیکن جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں خفت یا شرمندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اچھا، آپ جلدی جلدی یہ گلاس خالی کریں، میں سلیپنگ سوٹ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا اسے حیرانی بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا تھا۔ اپنے رویے پر اس کے دل میں ہلکی سی ندامت ابھری تھی، مگر وہ ندامت دل ہی دل میں مقید رہی، اس کا اثر اس نے چہرے پر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ڈھونڈ کر اس کا سلیپنگ سوٹ لے آئی تھی۔ اب میں یہی لباس تبدیل کرنا شروع کر دوں؟ کبیر دادا نے بظاہر تنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بے باکی سے بولی، تو جہاں میرے علاوہ اور کون موجود ہے جس سے آپ کو شرمانے کی ضرورت پڑے؟ اور میں تو آپ کی بیوی ہوں نا۔ میرا مطلب، جب تک جہاں ہوں تمہاری کوئی کلسیدی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے سلیپنگ سوٹ جپٹ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اعلان کر رہے تھے کہ وہ 2 بوتلیں شراب کی اپنے معدے میں اونڈیل چکا ہے۔ اس کے باہر نکلنے پر تناوش اندر گھس گئی۔ اپنا اترا ہوا سوٹ اس نے نیچے قلین ہی پر پھینک دیا تھا۔ شاید ایسا اس نے تناوش کی خدمت پر بضد ہونے کی وجہ سے کیا تھا، یا اس کی عادت یہی تھی۔ سوٹ کو ہینگر میں ڈال کر اس نے الماری میں لٹکایا اور باہر نکل آئی۔ شراب کی 2 خالی بوتلیں اٹھا کر اس نے کچرا دان میں ڈالی اور گلاس اٹھا کر دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پہلی رات کی دلہن ہے۔ کبیر دادا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ گلاس کو میز پر رکھ کر وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، صبح کس وقت جاگتے ہیں؟ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، ملازمہ کو میرے سونے جاگنے کے اوقات معلوم ہیں۔ صبح 6 بجے جگا دوں؟ اس نے اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے تناوش نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ زج ہوتے ہوئے بولا، 10 بجے سے 1 منٹ پہلے مجھے ہلایا تو گردن دبا دوں گا۔ تناوش کھل کھلا کر ہنسی، یہی بات اب شرافت سے پہلے ہی بتا دیتے۔ خیر، ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس کے مترنم ہنسی کبیر دادا کو بہت بلی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اپنی دلی کیفیات پر بیزاری کا پردہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، جو ناشتہ بناتا ہے اسے سب معلوم ہے، تمہیں باورچن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیا ہے نا، جب تک میں جہاں ہوں اپنے سارے خدمتگاروں کو بھول جائیں۔ آپ کے سبھی کام کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ البتہ آپ کو بتا دینے میں حرج ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، صبح ملازمہ سے پوچھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اسے منع کیے بغیر خشک لہجے میں بولا، جانتی ہوں تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بے فائدہ ہیں، فضول ہیں، اپنی توانائیاں فضول میں ضائع کر رہی ہو۔ تمہاری جہاں آمد کا مقصد مجھے بھی معلوم ہے، تمہیں بھی بھولا نہیں ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ تم خوبصورت، پرکشش اور جاذب نظر جسم کی مالک ہو، اس لیے کبیر دادا کی خوابگاہ میں نظر آ رہی ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہ لینا کہ کبیر دادا کو خوبصورت لڑکیوں کی کمی ہے۔ تم نے خود آفر کی اور ترس کھاتے ہوئے میں نے منظور کر لی، اس لیے جو 3 دن جہاں گزارنے ہیں آرام سے گزارو، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، یہ ساری باتیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وجہ سے مجھے کس عذاب سے چھٹکارا نصیب ہوا ہے، اور پھر میرے غریب خانے پر آپ نے بذات خود آ کر جو میرا مان بڑھایا ہے، اس احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ باقی رہا آپ کی خدمت کرنے کا مسئلہ،
تو یہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر مشرقی بیوی اپنے شوہر کی خدمت خوش دلی سے کرتی ہے، اس لیے میں جب تک جہاں ہوں آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود خدمت کرتی رہوں گی، اور جب علیحدہ کرو گے تو خاموشی سے گھر چلی جاؤں گی، یہ سوچ کر کہ بس اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ کبیر دادا نے بیڈ سائیڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کر کے زیرو بلب جلا دیا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آگے کے مراحل کیسے رہیں گے اور کیسے نپٹے گی یہ تناوش اور کبیر دادا کی رات۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔